کس واسطے نماز سے منہ موڑتا ہے تو؟ کیا یاد نہیں آخری سجدہ حسین کا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کی بابرکت نام، یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی۔ اٹس می علی رضا۔ تو آج کا میرا ٹاپک ایک اور سبق آموز باب لے کر آیا ہے، وہ یہ ہے کہ کردار حضرت امام حسین علیہ السلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ ایک عظیم ہستی جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار انسانیت، قربانی، صداقت اور صبر کی روشن مثال ہے۔ آپ نے ظلم، جبر کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو کر یہ پیغام دیا کہ باطل کے سامنے جھکنا مومن کی شان نہیں۔ یزید جیسے ظالم حکمران کی بیعت سے انکار کر کے حضرت امام حسین نے اپنے عمل سے حق و باطل کے درمیان واضح فرق قائم کیا۔ کہ کربلا کا میدان گواہ ہے، جب پیاس نے شدت اختیار کی، جب اہل بیت کے بچے تڑپ رہے تھے، عزیزوں کے لاشیں گرے، تب امام حسین نے صبر، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک زندہ رہے گی انشاءاللہ۔ ان کا ہر عمل اسلام کی بقا اور حق کی سر بلندی کے لیے تھا۔ امام حسین کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق پر ڈٹ جانا ہے اصل کامیابی ہے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار تاریخ اسلام کا روشن ترین باب ہے، جو رہتی دنیا تک مظلوموں کے لیے حوصلہ، اہل حق کے لیے رہنمائی، ان کے ظالم اور ظالموں کے خلاف ایک بے مثال تحریک کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے اپنے نانا حضور النور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی پیش کی، اور یہ ثابت کیا اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ عدل، صداقت، غیرت اور انسانیت کا درس بھی دیتا ہے۔ جب یزید جیسے فاسق و فاجر حکمران نے خلافت کو ظلم و فساد کا ذریعہ بنانا چاہا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے اعلان کر دیا، مسلمان کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتا، چاہے اس راہ میں جان ہی کیوں نہ دینی۔ واہ کیا شان ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جہاں پانی کی ایک بوند بھی میسر نہ تھی، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بچے شہزادہ علی اصغر سے لے کر اپنے جوان بھائی حضرت عباس علیہ السلام اور بیٹے شہزادہ علی اکبر تک سب کو قربان کر دیا، مگر ظالم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ ان کا صبر، ان کا حوصلہ، ان کی قیادت، ان کا اخلاق، ان کا جذبہ قربانی آج بھی باکردار انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں صرف جسمانی جنگ نہیں لڑی بلکہ روحانی اور فکری بغاوت کو جنم دیا، جو ہر دور کے یزید کے خلاف ایک پکار بن چکی ہے۔ ان کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کے لیے اٹھنے والی آواز اگر خلوص اور قربانی سے لبریز ہو تو وہ وقت اور تاریخ کی قید سے آزاد ہو کر قیامت تک کے لیے زندہ رہتی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ پوری انسانی تاریخ میں بے مثال حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی ذات حق و باطل کے معرکہ میں حق کی پہچان بنی۔ آپ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ طاقت اور حکومت اگر ظالم کے ہاتھ میں ہو تو اس کے خلاف خاموشی اختیار کرنا بھی گناہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام انکار بیعت کوئی ذاتی مفاد، حکومت یا اقتدار کی لڑائی نہ تھی، بلکہ یہ دین محمدی کی بقا اور اصل روح کو زندہ رکھنے کی ایک مقدس اور عظیم کوشش تھی۔ آپ نے دین کے ان اصولوں کی خاطر اپنی جان، اپنے اہل بیت، اپنے بچے اور اپنے وفادار ساتھیوں کو قربان کر دیا۔ کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر، جن اصولوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ کربلا کا معرکہ دنیاوی طور پر ایک چھوٹا سا واقعہ لگتا ہے، مگر
روحانی اور فکری سطح پر یہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں راہ ہدایت دیتا ہے۔ ان کا اخلاق ایسا تھا کہ دشمن بھی ان کی عظمت کے قائل تھے۔ آپ نے نہ صرف اپنے حق کے لیے آواز بلند کی بلکہ ظلم کے نظام کو چیلنج کیا اور یہ دکھایا کہ ایک سچے مومن کی زندگی کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں بلکہ عزت اور اصولوں کے ساتھ جینا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر جب بھوک اور پیاس نے ہر طرف قیامت برپا کی، جب ننھے بچے پیاس سے بلک رہے، جب خیمے جلائے جا رہے، جب عزیزوں کے لاشیں تڑپ رہے، تب بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر جھکنے نہ دی۔ آپ کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ اطمینان تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ اپنے رب کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کا کردار ہمیں صبر، قربانی، اصرار، شجاعت اور تقوی کا درس دیتا۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب باطل غالب ہو جائے تو خاموشی جرم بن جائے اور ان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا ہی اصل ایمان۔ ان کی زندگی ہر اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں، جو حق کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی کو مقصد دینا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے کربلا میں اپنے خون سے وہ چراغ جلایا جو رہتی دنیا تک ہر انسان اور دین اسلام کو روشن کرتا رہے گا۔ ان کا یہ قول رہتی دنیا تک گونجتا رہے گا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ آج کے دور میں ظلم کے خلاف لڑنے والے ہر انسان کی روح میں بستا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حق کا نشان ہے، صبر کا سلطان ہے اور قربانی کا سلطان ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار پوری انسانیت کے لیے ایک ابدی پیغام ہے جو زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہو کر ہر دور کے مظلوم کو حوصلہ، ہر سچے انسان کو راہ اور ہر ظلم کے خلاف اعلان بغاوت استعارہ بن چکا ہے۔ آپ کا کردار صرف ایک امام یا دینی رہنما کا کردار نہیں بلکہ ایک کامل انسان، مجاہد، معلم، باپ، بھائی، بیٹے اور رہبر کا مکمل نمونہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ رستہ چنا جو کانٹوں سے بھرا تھا مگر مقصد اتنا بلند تھا کہ نہ مصیبتیں رکاوٹ بنی، نہ تنہائی، نہ ظلم، نہ فاقے تو پیاس، نہ شہادت کربلا میں آپ کا ہر قدم ایک پیغام تھا، ہر عمل ایک درس تھا اور ہر لمحہ ایک انقلاب تھا۔ آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ دین صرف عبادت کا مجموعہ نہیں بلکہ ضمیر، عدل، غیرت، حیرت اور قربانی کا نام ہے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ دین کا اصل چہرہ مٹایا جا رہا ہو جب خلافت ظلم کی چادر اوڑھ چکی ہو، جب حق خاموش ہو جائے اور باطل بولنے لگے، تب حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہمیں بیدار کرتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا انکار بیعت محض سیاسی اختلاف نہ تھا بلکہ وہ دین اسلام کو بچانے کی ایک آفاقی تحریک تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، میں صرف اصلاح امت محمدی کے لیے نکلا ہوں۔ یہ جملہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جد و جہد کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اصلاح کے لیے تھی۔ کربلا میں صرف تلواریں نہیں ٹکرائیں بلکہ دو نظریے آمنے سامنے آئے۔ ایک طرف دنیا پرست، اقتدار کے بھوکے اور ظلم کی قائم حکومت تھی
اور دوسری طرف صداقت، ایمان، تقوی اور عشق الہی پر مبنی قیادت تھی۔ اور میں بتاتا چلوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے واضح کیا کہ باطل چاہے جتنا بھی طاقتور ہو آخرکار اسے شکست ہوتی، اور حق چاہے کتنا ہی کمزور دکھائی دے وہی باقی رہتا ہے۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے شہزادہ علی اصغر کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے جوان بیٹے شہزادہ علی اکبر کو بھی روانہ کیا، اور بھائی حضرت عباس علمدار کو بھی قربانی کے لیے بھیجا، اور ساتھیوں کو ایک ایک کر کے رخصت کیا، مگر خود ہر شہادت پر شکر ادا کیا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور سجنے پہ جا کر یہ کہا اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ وہی وجہ ہے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کیا خوب لکھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔